علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، صرف 50 بار درود پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ سعادت ہمارے حصے میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، آج ایک اور نئی کتاب سے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام ہے لائبریری، جس میں آپ ماہ رمضان کی ان پر مسرت اور خوشگوار لمحات کے اندر مختلف کتابوں کے تعارف پر مشتمل سنتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سننے کے بعد ہمیں شوق پیدا ہوگا، اور دوسرا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک پر ہم اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات یہ بات ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، سمجھ نہیں آ رہا، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں کسی ایک کتاب سے متعلق بنیادی معلومات مل جاتی ہیں تو اس ٹاپک پر اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تلاش کتاب یہ بھی ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا، اور اگر کسی تجربہ کار کے ذریعے ہمیں کسی کتاب سے متعلق، موضوع سے متعلق معلومات ہو جائیں تو سمجھے کہ ہم نے اپنے سینکڑوں ہزاروں گھنٹے محفوظ کر لیے۔ آج اس کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے ون آف دا امیزنگ بکس، اور کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا ہسٹوریکل بک ایز ویل۔ اتنی شاندار کتاب، کیا کوئی مصنف اتنا زبردست بھی لکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، میری مراد فقہ حنفی پر مشتمل شاندار کتاب بہار شریعت سے ہے۔ رائٹر ہیں خلیفہ اعلی حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صدر الشریعہ آپ کا لقب ہے، اور آپ جو ہے وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے علم حاصل کیا، اور بہار شریعت کے ابتدائی چند حصے تو وہ ہیں کہ جو صدر الشریعہ نے ترتیب دینے کے بعد اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حصوں کی تصدیق فرمائی۔ کیا شاندار پرسنالٹی ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ جب آپ حاضر ہوئے تو آپ جو ہے وہ طبیب تھے، طب کا کام کیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ایسی بات کہی کہ ان کا دل ہی بدل گیا، اور پھر یہ باقاعدہ اس طرف آئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے، تدریس بھی فرمائی، افتاء بھی کرتے رہے، فتوے لکھتے رہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اور ان کی جو بڑی زبردست ایک پرسنالٹی کا پہلو ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ آپ کو پتہ ہے اعلی حضرت کا جو ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، وہ لکھوانے میں جس نے موٹیویٹ کیا، جس نے گزارش کی، جس نے کوشش کی، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو باقاعدہ آمادہ کیا، وہ کوئی اور نہیں، یہی صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کی پرسنالٹی تھی۔ بہرحال اب بہت ہی شاندار کتاب ہے، اب بڑھتے ہیں اس کتاب کے موضوع کی طرف۔ اس کا جو موضوع ہے وہ فقہ حنفی ہے، جس میں مسائل کا بیان ہے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث تو یہ ایک بنیادی ماخذ ہیں ہمارے دین کے، اسلام کے، اللہ پاک کا کلام ہے۔ پھر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ کی ساری زندگی، آپ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ہمارے لیے شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے مسائل سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ کوئی بہت ماہر ہوگا، قرآن کو ہر اعتبار سے سمجھ سکتا ہوگا، حدیث کے اندر بڑی گہری نظر ہوگی، بڑا زبردست عالم ہوگا، اور کئی علوم چاہیے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنی ایکسپرٹیز ایک عام مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی، اسی لیے فقہائے کرام نے کیا کیا، قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے مسائل کا استخراج کیا، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے اس کو لکھ کر ہمیں دے دیا۔ اب یہ جو علم ہے یہ بھی چلا آ رہا ہے، صدیاں گزر گئی، بزرگ لکھتے چلے آ رہے ہیں،
اب اس میں 4 بڑے امام ہوئے، اور ہم جن کو فالو کرتے ہیں فقہ کے اعتبار سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی ہے۔ آپ کی فقہ کو عربی میں پہلے ترتیب دیا گیا، عربی میں بے شمار کتابیں ہیں جس میں علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، بزرگوں نے کلام فرمایا، لیکن اردو زبان کے اندر مسائل کی شکل میں جس خوبصورتی کے ساتھ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا ہے، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ کو گزرے ہوئے صدی تقریباً ہو چکی، لیکن اس کتاب کی مثل تو بہت دور کی بات، قریب کی کتاب بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہزاروں مسائل اس کے اندر لکھے گئے۔ ترتیب کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کتاب کو جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے 3 جلدوں میں جاری کیا ہے، اور اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 20 حصے ہیں۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ عقائد سے متعلق ہے، چونکہ اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہی بندے کا عمل قبول ہوگا۔ اگر عقیدے میں ایسی خرابی آ گئی کہ بندہ گمراہ ہو گیا یا معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پھر اعمال کسی کام کے نہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس بار شریعت کے اندر جو حصہ ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ عقائد سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کیا ہمارے نظریات ہونے چاہیے، پھر عقیدہ نبوت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، امام الانبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی کسے کہتے ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے، علم غیب انبیاء کو جو عطا کیا گیا وہ اس کی کیفیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبوت سے متعلق، پھر اسی طرح اس کے اندر جنات سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، برزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، ولایت کا بیان اس کے اندر ہے، امامت کا بیان اس کے اندر ہے۔ تو جو ایک اسلامی بنیادی عقائد و نظریات، اسی طرح بعض غلط عقائد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو غلط عقائد رکھتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی۔ سب سے پہلا حصہ عقائد سے متعلق، اور اردو کے اندر عقائد سے متعلق اتنا شاندار مجموعہ شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ آگے بڑھیں تو پھر طہارت کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں کتاب الطہارت ہے جس میں وضو ہے، غسل ہے، فرائض وضو ہیں، غسل کے فرض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا بیان آتا ہے، پھر اس کے بعد نماز کی جو ڈیفرنٹ قسمیں ہیں، جنازے کا بیان، تو صلاۃ الحاجات کیا ہے، تو صلاۃ التسبیح کیا ہے، نوافل کا بیان، وہ سارا آتا ہے۔ اسی طرح پھر اگلے حصوں کی طرف جائیں تو کتاب الجنائز ہے جس میں تجہیز و تکفین اور جنائز سے متعلق چیزیں ہیں۔ پھر آگے بڑھیں تو حج سے متعلق ایک پورا ایک حصہ ہے جس میں حج سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ پھر بیع و شراء کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، محرمات کے مسائل ہیں، اسی طرح سے قربانی کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہوتا ہے، بیع کی کیا کیا قسمیں ہیں، کس طرح سے بیع حرام ہو سکتی ہے، بیع مکروہ ہو سکتی ہے، اس کے کرنے کرانے کے اندر ہمیں کن باتوں کا خیال رکھیں، بیع پر بہترین تحریر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اور بات کریں تو جو اس کا 16واں حصہ ہے، اللہ اکبر، اتنا شاندار، روز مرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا، حلال و حرام کے اس کے اندر بیان ہے، زینت کے متعلق کیا مسائل ہیں، اسی طرح تیل ڈالنے سے متعلق، کنگھا کرنے سے متعلق، اسی طرح لباس سے متعلق کیا ہے، زیورات سے متعلق کیا احکام ہیں، اسی طرح سفر سے متعلق اور جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، حلال و حرام میں کھانے پینے سے متعلق، اور کئی ایسی چیزیں، یعنی کہ ایک انسانی زندگی میں جو بنیادی احکامات ہماری معاشرت کے اعتبار سے، سلام کی سنت اور آداب اس کے اندر آپ کو ملیں گی، غیبت سے متعلق ملے گا، بہت زبردست۔ یہ 16واں حصہ تو یوں سمجھیے کہ کیا بات ہے، اس کی بار بار پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح وراثت کے مسائل بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ اسی طرح آپ بات کریں تو نکاح اور طلاق سے متعلق، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، صریح کیا ہے، کنایہ کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے۔ اسی طرح پھر طلاق کی جب بات کریں گے تو پھر اس کے اندر عدت کا بیان بھی آئے گا کہ عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کے کیا احکام ہیں، وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ سے متعلق احکامات، روزے سے متعلق احکامات، رمضان سے متعلق احکامات جو اس کے اندر پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں ملیں گے۔ یعنی کہ یہ میں نے آپ کو چیدہ چیزیں بیان کی، آپ یقین کریں ہزاروں مسائل، یوں کہیے کہ بلکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے
کہ مسائل کا فقہ حنفی کے اعتبار سے انسائکلوپیڈیا اس کو قرار دیا گیا ہے. کیا چیز ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو تھی کہ بہار شریعت کے اندر کس طرح کے مضامین ہیں. میں نے آپ کو بڑا مختصر کر کے اور کچھ چیزیں بیان کی ہیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے, اس کی فہرست ہی خالی آپ پڑھ لیں تو شاید اچھا خاصا علم آپ کو آ جائے گا کہ مسائل کی اتنی ڈائیورسٹی اس کے اندر بیان کی گئی. اور اب بڑھتے ہیں طرز تحریر پر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. صدر الشریعہ نے اتنا کام ہمارے لیے آسان کر دیا. ایک تو آپ نے مسئلہ نمبر 1, مسئلہ نمبر 2 نمبرنگ ہم نے کی, لیکن مسئلہ لکھ کر ہر مسئلے کو دوسرے سے جدا بیان کیا. خوبصورتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے, مثال لے لیتے ہیں کتاب الصلاۃ کی, نماز کا بیان, تو سب سے پہلے نماز سے متعلق قرآن میں کہاں کہاں اللہ پاک نے کیا احکامات ارشاد فرمائے وہ ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد نماز سے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کیا بیان فرمایا وہ آپ کو ملے گا. اچھا, یہ چیپٹر وائز ملے گا, یعنی ابتدا میں جنرل چیزیں ملیں گی, پھر جیسے جیسے اسپیسیفیکیشن ہوتی جائے گی. جیسے کہ سجدہ سہو یہ نماز سے متعلق ایک چیپٹر ہے, تو سجدہ سہو سے متعلق جو حدیثیں ہیں ان کو آپ وہاں پر دیکھ لیں گے. نماز جنازہ کی بات ہوگی تو جنازے سے متعلق آیات اور احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا وہ آپ کو پہلے ملے گی. تو قرآنی آیات جہاں جہاں میسر ہوں, اور اس کے بعد احادیث. اب اس کے بعد آپ مسئلہ کر کے اس کو تحریر کرتے ہیں, اور کیا خوبصورت انداز ہے. یعنی کہ جو سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں مختلف مسائل بیان کیے گئے, اب اس کے اندر جو نتیجہ ہے, جو فقہا کے نزدیک راجح قول ہے, جس پر فتویٰ ہے, مفتہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ جس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے, اور جس کی طرف علماء نے جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کیا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ فائنل ہے, اس کو آپ نے تحریر کیا ہے. اور دلائل میں نہیں پڑے آپ نے خود بیان کیا کہ دلائل کو میں نے ترک کر دیا, کیونکہ دلائل کی دنیا پھر بہت طویل ہے, اور ہر ایک کو دلائل کی حاجت بھی نہیں ہوتی. ہمیں تو بس یہ پتہ لگ جائے کہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس میں یہ رہنمائی ہے, تو ہمارے لیے بہت ہے. عوام کے لیے دلائل جن کو پڑھنے ہیں تو ظاہر ہے کہ دیگر کتابوں میں موجود ہے. تو آپ نے دلائل کو چھوڑ کر جو مفتہ بھی, جس پر فتویٰ ہے, جس پر عمل کرنا ہے, جو راجح قول ہے, جس پر فقہا نے, مفتیان کرام نے اعتماد کیا ہے, وہ آپ نے یوں سمجھیے کہ اتنے تحقیق نکال کر ہمارے لیے بیان کر دیا. اب چلتے ہیں جی, صدر الشریعہ نے تو ماشاءاللہ کیا خوب لکھا, اور اس کے اندر کیا فتاوی شامی, کیا فتاوی عالمگیری, تو کیا دیگر بحر الرائق, تو دیگر کتب, اب کیا کس کس کتاب کا نام لیا جائے. آپ نے اکثر جگہوں پر اس کا حوالہ بھی لکھ دیا. اب بڑھتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ نے جو اس کو شائع کیا, تھوڑا سا میں اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اتنی شاندار کتاب کو جب دعوت اسلامی نے شائع کرنا تھا تو کتنا اہتمام کیا گیا. بہار شریعت دہائیوں سے چھپتی چلی آ رہی ہے, اور پرانی چھاپے موجود تھے مارکیٹ کے اندر, 1 سے زائد چھاپے موجود تھے, لیکن وہ ہاتھ کی تحریر تھی. اس وقت جو ہے وہ ہاتھ سے ظاہر ہے کہ لکھا جاتا تھا. سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا. ڈیفینیٹ کہ جو کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے اردو نستعلیق کی, تو وہ بڑی زبردست ہے, تو اس کے اندر اس کو کمپیوٹرائزڈ کیا گیا تاکہ تحریر جو ہے بڑی شاندار ہو جائے. پھر ایک اس کے اندر اہتمام یہ کیا گیا کہ بہار شریعت کے جو بھی قلمی نسخے تھے ان کے ساتھ اس کو مطابقت کی گئی. ایک بار نہیں, کئی بار. کئی نسخوں میں فرق آ جاتا ہے, ظاہر ہے کہ دائیوں سے کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے اندر بعض اوقات کوئی کاتب کی مسٹیک ہو جاتی ہے, بعض اوقات چھاپنے میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کی گئی کہ مختلف جو چھاپے موجود تھے ان کا آپس میں کمپیریزن کر کے اور جو صحیح بات ہے اس کو تحریر کر دیا جائے. آگے بڑھیں. جو سب سے بڑا کام مکتبۃ المدینہ کے ذریعے ہم تک پہنچا, المدینۃ العلمیہ نے کیا, وہ ہے بہار شریعت کی تخریج. اللہ اکبر. جن لوگوں کو علم سے شغف ہے یا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے تو بہت اچھی بات ہے, اوتھینٹک عالم اگر بات کہتے تو ہمیں اعتماد کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو اس مسئلے کا ریفرنس بھی مل جائے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ فلاں کتاب سے ہے, اس کا چیپٹر یہ ہے, اس کا باب یہ ہے, اس کا صفحہ نمبر یہ ہے, اور پبلشر یہ ہے, تو آپ بتائیے مزے کو مزہ آ جائے گا. جتنی صدر الشریعہ نے آیتیں تحریر کی تھی سب آیتوں کا ریفرنس لکھ دیا, اور جتنی یہ ہزاروں حدیثیں بنتی ہے مجموعی اعتبار سے تحریر کی تھی
ان تمام حدیثوں کا ماخذ کس کتاب سے ہے، بخاری سے ہے تو اس کی جلد کیا ہے، تو چھاپا کیا ہے، تو حدیث نمبر کیا ہے، پوری ترتیب سے لکھ دیا۔ فتاوی عالمگیری اور شامی یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ شاید انہی دو کتابوں کے حوالہ جات آپ کو بحر شریعت میں ملیں گے۔ اب عالمگیری کا اگر حوالہ ہے تو فتاوی عالمگیری کی تخریج کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا ریفرنس یہاں پر لکھ دیا گیا۔ اسی طرح شامی کے اندر ہے، فتاوی شامی کے اندر تو کہاں پر ہے، اور کہیں کہیں عربی عبارات کو بھی کوٹ کیا گیا۔ یہ اتنا شاندار اور سالوں پر مشتمل 20 علماء کا مجموعی طور پر کام ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ بحر شریعت کو اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ شاید آج تک نہ چھاپا گیا ہو۔ پھر مکتبۃ المدینہ نے اس پر جو جلد پر کام کیا، اس کا جو پیج ہے اس پر کام کیا۔ پھر فارمیشن کی بات کر لیتے۔ پہلے جو طرز تحریر ہوتا تھا وہ ایک مسلسل تحریر ہوتی تھی، اور جو پبلشر ہوتے تھے وہ بھی بس ایک چھاپ دیتے تھے، لیکن اب زمانہ بدل گیا، سٹینڈرڈز جو ہے وہ چینج ہو گئے۔ بڑی خوبصورت پیراگرافنگ کی جاتی ہے، ہیڈنگز کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام نے یہ کام بھی اس میں کیا ہے۔ ایک تو ابواب بندی تو پہلے سے موجود تھی، لیکن ابواب کے اندر جو مسائل ہیں اس میں جہاں جہاں پاسبل ہے ہیڈنگز کا اضافہ کیا گیا، مسئلہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کا نمبر تحریر کر دیا گیا، پیراگرافنگ بڑی خوبصورت کر دی گئی۔ اگر کوئی طویل تحریر ہے تو اس کو کچھ حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ یقین کریں کہ بحر شریعت کی جو خوبصورتی ہے گویا کہ اس کو 4 چاند لگ گئے۔ اور حاشیہ بھی ضرورتاً جہاں جہاں پر ضرورت تھی مفتیان کرام کی رہنمائی میں ایڈ کیا گیا ہے۔ کئی جگہوں پر وضاحتیں پیش کی گئی، کئی ایسے مقامات تھے جہاں پر یہ ضروری تھا کہ اس کا محمل بیان کر دیا جائے، اس مسئلے کا اگر کوئی اور معنی ہے، کوئی اور محمل ہے جہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کام کے لیے فتاوی رضویہ شریف اور دیگر جو کتب ہیں ان کا سہارا لیا گیا۔ ناظرین، یہ کچھ چند دنوں کا کام نہیں تھا، سالوں پر مشتمل یہ کام تھا۔ اٹ واز اے ویری بگ پروجیکٹ، لیکن خدا کی قسم یہ جب ہاتھ میں آیا، اور جو بھی طلباء کرام درس نظامی کرنے والے ہیں، جو بھی علماء کرام، جب انہوں نے دیکھا تو بس دیکھتے رہ گئے۔ علماء نے اس کام کو اتنا سراہا، کیونکہ ان کا تو کام آسان ہو گیا نا کہ اب اصل کتاب کا حوالہ ڈھونڈنا پہلے بحر شریعت میں دیکھتے تھے، اب اصل کتاب میں بھی دیکھنا آسان ہے، ورنہ بحر شریعت میں جہاں کا حوالہ دیا ہے وہ کس باب میں کہاں پر ہے اس کو بعض اوقات ڈھونڈنے میں گھنٹوں صرف ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ تخریج کا کام اور اس کی جو تحریر کا کام خوبصورت انداز پر، فارمیشن، پیراگرافنگ اور یہ ہیڈنگز کا کام، بعض جو اس کے چھاپے ہیں اس میں کلرز میں بھی تھوڑا سا فرق کیا گیا، اور اس اعتبار سے بھی اس کی خوبصورتی میں جتنا ہو سکتا تھا اضافہ کیا گیا۔ الحمدللہ اس کے کئی ایڈیشن جاری ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مکتبۃ المدینہ اس کو چھاپ کر امت کی رہنمائی کے لیے پیش کر چکا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آج تک آپ نے بحر شریعت نہیں خریدی تو اس کو ضرور خریدیں، اور اگر خرید چکے ہیں تو اس کو پڑھیں۔ آپ یقین کریں کہ مسئلے مسائل پر مشتمل رہنمائی سے متعلق اردو زبان میں اتنی جامع اور اتنی زبردست کتاب اس طرز پر آپ کو شاید کہیں سے بھی نہ ملے، بلکہ اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو بندہ اس کو سمجھ لے، اس کا علم اس کے پاس آ جائے، تو وہ چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا عالم بن جائے، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہے وہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ امیزنگ بک ہے، خود بھی پڑھیے، علماء کو تحفے میں پیش کیجیے، اپنے گھر میں رکھیے۔ اگرچہ صدر الشریعہ نے فرمایا تھا کہ یہ میں نے عوام اہل سنت کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کتاب لکھی ہے، لیکن بہرحال بعض جگہیں ایسی آئیں گی، بلکہ بہت ساری آئیں گی کہ جہاں پر عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو چونکہ علم کی کمی ہے، رجحان بھی کم ہے، اردو کی بھی کمزوری ہے، لیکن آپ اس میں گھبرائیں نہیں، آپ اس کو حاصل کریں، پڑھیں، جہاں پر مشکل درپیش ہو کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے ملاقات کریں اور جا کر اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں اتنی بہترین کتاب کا اضافہ شاید نہ ہوا ہو۔ جب آپ اس کو اپنی لائبریری میں ایڈ کریں گے، آپ کی لائبریری کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کہہ سکیں گے آج جس کتاب کا اضافہ میں نے اپنی لائبریری میں کیا ہے اور جہاں پر میں نے خرچ کیا ہے، تو ون آف دا بیسٹ بک وچ از ان مائی لائبریری۔ تو اس کو ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ میں یہاں پر یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کی جہاں اور بہت ساری خدمات کی ڈائمینشنز ہیں،
ان میں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو چونکہ فقہ سے بڑی محبت ہے، آپ ان چیزوں سے بڑی رغبت رکھتے ہیں اور آپ کی ترغیب پر ہزاروں عاشقان رسول اس کتاب کو حاصل کر چکے اور بھی کریں گے۔ اس پروگرام کے ذریعے جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر کے اندر اس کتاب کو سجائیے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں الحمدللہ انہیں اس کتاب کے بارے میں ضرور معلومات ہوتی ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک لوگ اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صدر الشریعہ کی قبر پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، کہ امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ اپنے عطا فرمایا، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے